میرے گھر کے 6 لوگ کینسر سے انتقال ہوئے، 7واں ابھی پشاور میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. لیکن جس وقت میں یہاں پر آئی تھی میں نے کہا اچھا میں یہ ایشو اٹھاؤں گی. کسی نے کہا چپ، اس کے بارے میں نہیں بولنا. تو اس کے بارے میں کیوں نہ بولوں؟ یہ تو ایک میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی وہاں پر کوئی ہسپتال ہونا چاہیے، وہاں پر کوئی فلٹر پلانٹ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ مرے نہ، کہ 99.9% جگر کی بیماریاں ہیپاٹائٹس وہاں پر نہ ہو جو کہ بڑھ کے آگے جگر کا کینسر بنتا ہے. میں کیوں نہیں بول سکتی؟ آپ مجھے بتائیں. پاکستان کی شہری ہوں نا، آئین مجھے حق دیتا ہے بات کرنے کا. میں کسی پہ کیچڑ تو نہیں اچھال رہی، میں کسی پہ انگلی تو نہیں اٹھا رہی، میں کیوں نہیں بول سکتی؟ اب یقین نہیں کریں، ابھی بھی وہاں پر بیٹھی مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، بار بار پانی پی رہی تھی کہ میرا کوئی بلڈ پریشر یا وہ قابو میں رہے، کہ یہاں پر آ کے بیٹھ کے میں یہاں کھڑی ہو کے میں چیخنا نہ شروع کر دوں. میرا ملک ہے، مجھے اپنے ملک سے پیار ہے، مجھے اپنے ملک کے ہر باشندے، ہر عوام، جو ایک بیچارہ جو بچوں کے لیے مزدوری کر رہے ہیں نا، یا آٹے کی بوری کندھے پہ اٹھا کے یہ جو جوڑیا بازار میں چلے جائیں، جو بوڑھے بوڑھے وزن اٹھاتے ہیں، مجھے اس سے بھی پیار ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے بتائیں میں کیا کروں کہ مجھے یہاں پر یہ مجھے ڈرائے نا. 25 دن سے ڈرایا ہوا ان لوگوں نے، ہر کسی کو ڈرایا ہوا ہے. فون پہ بات کرتی کسی سے، رکھو فون پہ بات نہیں کرو. ارے فون پہ بات نہ کروں تو کیا کروں میں؟ کیا کسی سے بات نہیں کر سکتی؟ تو میں یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ بھائی محب وطن ہے. میری پارٹی کو تو ان سب لوگوں نے بولا ہوا کہ تم لوگ تو ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہو، تم لوگ تو پرو فیڈریشن ہو. ہم نے تو کچھ نہیں بولا، تو کم از کم خدا کے واسطے نہ ڈرائیں مجھے. میں اکیلی، میرے بچے ہیں، مت ڈرائیں مجھے. اگر میں بیٹھ کر ایسے کوئی ٹویٹ کر دیتی ہوں یا کوئی بات میں کر دیتی ہوں تو اس کا مطلب اصلاح ہوتا ہے. یہ نہیں میں نے بولا کہ پتہ نہیں، اب تو بولنے کو بھی دل نہیں کرتا ان کو. تو اسپیکر صاحب، جہاں ملک کی حالت ہے، چلیں ٹھیک ہے، روٹی، بجلی، گیس، سب کی پریشانی سہ لیں گے، کوئی بات نہیں. نہیں اے سی چلائے گا نا کوئی. 2 کمروں میں چلتے تھا، 1 کمروں میں سب بچے سب لوگ سوئیں گے. ایک وقت کی 1 روٹی کھا لیں گے. باہر سے جو کبھی کچھ کر لیتے تھے نہیں کریں گے. وہ کوئی گھومنا پھرنا ہوگا تو ایک گاڑی میں اوپر نیچے ہو کے بیٹھ جائیں گے. لیکن ڈرائیں مت پلیز، یہ خوف کی فضا قائم نہ کریں. اس کو یہ کرنا، پی ٹی آئی کی بات آپ کریں تو پی ٹی آئی کو بھی دیکھیں. یہاں پر بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لائے گئے ہیں، تو لے آؤ نا ان کو جو لے کر آئے ہیں. کیوں چھوڑا ہوا ہے ان کو؟ نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک پلیز. آپ میرپور خاص کے حالات صحیح کریں، وہ سامنے دیکھیں، اسپیکر صاحب نظر آ رہے ہیں، تو اس سے کیا کہتے ہیں، تو سر پھر کٹہرے میں لے کر آ جائیں نا. ابھی ایک استحکام پاکستان پارٹی بن گئی، جن کے بارے میں اب کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے پاکستان کو استحکام و دوام بخشیں گے. میں نے تو یہی سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا وہ اے ٹی ایم ہے. میں نے تو یہی سنا تھا کہ اون چودھری ڈرگ ڈیلر ہے. میں نے تو یہ سنا تھا فواد چودھری لوٹا ہے، علیم خان بلڈر مافیا ہے، زمینیں وہ کرتے ہیں. کہ یہ سب کیسے استحکام بخشیں گے؟ مجھے بھی تو بتائیں نا، مجھے بھی تو بتائیں نا کیسے استحکام بخشیں گے. کہ وہ ابھی پتا چلا کسی پی سی بی کے چیئرمین پہ ہو رہا تھا، ان کی فیکٹری سیل کر دی. مجھے اس دن پتا چلا کہ ان کی شوگر مل ہے. سارا سینٹ تو بلڈر سے بھرا ہوا ہے، ٹوبیکو مافیا بھی ادھر ہے. آج یہاں بات کر رہے تھے ٹوبیکو کی، تو میں نے کہا شاید پتہ نہیں لڑائی ہو گئی ہے ان سے. بلڈرز، کانٹریکٹر سب موجود ہیں وہاں پر. تو پھر کل کو یہاں پر بھی آ جائیں گے. جو کرنا ہے کر لیں، کیونکہ جو بھی اگر آپ صحیح کریں گے یا غلط کریں گے اس کا حساب آپ لوگ خود آپ دیں گے. کوئی، کیونکہ وہ ایک ججمنٹ ڈے بھی آئے گا نا، اور وہاں پر تو کوئی خفیہ وہ چیز بھی نہیں وہ ہو سکتی، نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے، نہ رشوت چلتی ہے وہاں پر. وہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. لیکن یہاں پر جس وقت جو زندہ ہے نا، ان کو تھوڑا سا زندہ رہنے دیتے. ماں باپ، جو بوڑھے ماں باپ ہیں نا، وہ بچوں کو اپنی بیماری بتاتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں.